بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس سوال کا جواب ہے، پہلے یہ سوال سماعت کیجئے۔ میرا نام محمد نعیم رضا قادری رضوی ہے اور میرا تعلق کمالیہ سے ہے۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن شریف دیکھتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آیا کہ اسلام میں بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی، آپ نے سوال سماعت کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھینس کی قربانی بالکل درست ہے، اس لیے کہ بھینس گائے کی جنس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی، چوپائے، چرنے والے، بکری، دمبا، بھیڑ، گائے، یہ مویشی ہیں، چرنے والے جانور ہیں۔ اسی طرح بھینس اور کٹا وغیرہ بھی گائے کی جنس میں شامل ہے، یہ بھی مویشی ہیں اور چرنے والے ہیں۔ جس طرح گائے کی قربانی درست ہے، حدیث کے اندر گائے کی قربانی کے بارے میں فرمایا گیا، اسی طرح چونکہ بھینس بھی گائے کی جنس میں شامل ہے تو بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ الفردوس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیۃ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے قربانی میں 7 افراد کی طرف سے جائز ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس گائے کی طرح ہے۔ ایک کتاب ہے خیر الاصول، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ صحابی تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، تو صحابی رسول اور تابعی کا قول چونکہ حدیث کے درجے میں ہے تو معلوم ہوا حضرت علی کے فرمان سے بھی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے بھی کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی طرح ہے اور بھینس کی قربانی درست ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا 7 افراد جو ہیں وہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا 7 افراد کی طرف سے بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ پوچھا گیا کہ الجوامیس تجزی عن سبعۃ، کیا جو بھینسیں ہیں یہ 7 افراد کی طرف سے ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا لا اعرف خلاف ھذا، ہاں اس کے خلاف میں کوئی مسئلہ نہیں پاتا۔ مطلب یہ کہ بھینس کی قربانی 7 افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ علامہ ابو بکر محمد بن ابراہیم بالمنذر آج سے تقریباً 1000 سال پہلے گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کتاب الاجماع کے اندر ان کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا، فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھینسیں ہیں یہ گائے کے حکم میں ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، کہ جو بھینسیں ہیں ان کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا، یعنی بھینس کو گائے ہی شمار کیا جائے گا۔ تو جس طرح گائے کی قربانی کی جاتی ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر یہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، کہ یہ جو بھینس ہے یہ ساری کی ساری گائے ہے، یعنی جس طرح گائے کی قربانی درست ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی درست ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کتاب الاموال کے اندر، ابی عبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سواء، کہ بھینسیں اور گائیں یہ سب برابر ہیں۔ آخر پر اب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بھینسوں کی زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ حدیث شریف کے اندر نہیں ہے، لیکن فقہاء کرام نے بھینسوں کو گائے کے اوپر قیاس کر کے بھینس کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح جس طرح بھینس کے اوپر گائے کا حکم لگایا گیا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں، اسی طرح بھینس کو قربانی کے مسئلے میں بھی گائے کے ساتھ شمار کیا گیا ہے، یعنی بھینس گائے کی جنس سے ہے
जिस तरह गाय की कुर्बानी 7 अफराद की तरफ से हो सकती है, इसी तरह भैंस कट्टे वगैरह की कुर्बानी भी 7 अफराद की तरफ से हो सकती है। अगर ये इसरार किया जाए कि लाजमी तौर पर बज़ाहिर हदीस शरीफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान ही से ये साबित किया जाए कि जिसमें ये फरमाया गया हो कि भैंस की कुर्बानी करो या भैंस की कुर्बानी का हुक्म दिया गया हो, तो फिर इसमें एक मुश्किल हो जाएगी। वो ये है कि हदीस शरीफ के अंदर ना तो कट्टे और भैंस के गोश्त खाने का हुक्म दिया गया है और ना ही इनके दूध का हुक्म है। तो जिस तरह सारा साल मुसलमान इसके दूध को भी इस्तेमाल करते हैं, भैंस और कट्टे के गोश्त को भी इस्तेमाल करते हैं, अगरचे हदीस शरीफ के अंदर उनका जिक्र नहीं है, क्योंकि सब मुसलमान ये समझते हैं कि भैंस और कट्टा वगैरह ये गाय वगैरह में शामिल है, तो उनका गोश्त भी खाते हैं और उनका दूध भैंस का पीते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह भैंस को कुर्बानी के अंदर गाय के साथ शुमार किया गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।